اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم اپنا ٹاپک اگلا لانگ کویسچن پڑھیں گے، الاسماء الخمسہ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے خمسہ کے کہ یہ اسماء جو ہیں یہ 5 ہیں، خمسن 5 کو کہتے ہیں، الاسماء الخمسہ یعنی یہ 5 اسماء کون کون سے ہیں؟ ابن، اخن، ہمن، فو اور زو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہیڈنگ ہی اسماء خمسہ رکھی ہے، لیکن بچوں اس میں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نحوی جین کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ 5 اسماء ہیں اور اکثر یہی 5 اسماء استعمال کیے جاتے ہیں اس میں، لیکن کچھ کے نزدیک ان کی تعداد 6 ہے۔ وہ اس میں کس اسم کا اضافہ کرتے ہیں؟ وَيُضَافُ إِلَيْهَا اسْمٌ سَادِسٌ وَهُوَ ہنو۔ وہ اس میں ایک اور اسم کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی 6 اسماء بتاتے ہیں، چھٹا اسم کون سا ہے؟ ہنو۔ تو ہم ان کے معنی کی طرف آتے ہیں کہ ان اسماء کے معنی کیا ہیں۔ ابن اور اخن، بچوں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بھائی کے لیے جو ہیں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا ہے لفظ، اسم جو ہے وہ ذو ہے، یعنی بمعنی صاحب، صاحب کے معنوں میں آنا اس کا ضروری ہے، یعنی یہ بے شک مذکر استعمال ہو یا مؤنث استعمال ہو، صاحب ای صاحبہ اس کے معنوں میں آنا اس کا ضروری ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فو۔ فو جو ہے وہ فم یعنی منہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بچوں یہاں پر یاد رہے کہ جب یہ فم لفظ میم آ جائے گی اس میں تو پھر یہ اسماء خمسہ کی صف میں سے نکل جائے گا، عام اسم کے طور پر ہی استعمال ہوگا، اور پھر اس پر اعراب بھی جو ہیں وہ اسماء خمسہ کے نہیں آئیں گے، بلکہ جملے کے اعتبار سے جس جگہ وہ واقع ہوگا اس پر وہی حرکت آئے گی، یعنی اگر زیر آنی ہے، زبر آنی ہے یا پیش آنی ہے، جو بھی آنا ہے جملے کے اعتبار سے وہی حرکت اس پر آ جائے گی، اسماء خمسہ کے اعراب اس پر نہیں آئیں گے، یعنی نیابت میں حرکت نہیں آئے گی اس کے۔ اگلا اسم ہے ہمارے پاس ہمو۔ ہم لفظ جو ہے وہ سسر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یراد بہ ابو الزوج او الزوجہ، یعنی شوہر یا بیوی کا باپ مراد ہے اس سے۔ اب چھٹا اسم جو ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ ہے ہنو۔ ہنو جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تان الشیء التافہ، یعنی کمی والی چیز اس سے مراد ہے، نقص والی چیز۔ وکنایۃ عن کل شیء یستقبح التصریح بہ، اور یہ کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے، یستقبح ای الاستقراح، ما مراد یستقبح؟ استقراح یا استکراہ یعنی ناپسندیدگی، جس چیز سے کلیتاً، صراحتاً یا واضح طور پر آپ کہہ لیں اسے ناپسندیدگی مراد ہو، تو وہاں جو ہے اس کلمے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے یہ معنی مراد ہیں۔ ای ہوا تنکیس المال، مال کے آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرنی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسماء خمسہ جو ہیں ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں۔ اعراب الاسماء الخمسہ ہے ان ترفع الاسماء بالواو، کہ یہ اسماء جو ہیں ان کو حالت رفعی میں لانا ہو، ان کو پیش دینی ہو تو واو سے دی جاتی ہے، نیابتاً عن الضمہ، ضمہ کی نیابت میں، یعنی پیش کی بجائے یہاں پر اس کی حالت رفعی کو ظاہر کرنے کے لیے واو کا استعمال ہوگا۔ جیسے اب ہے الف اور بے، اب اس کے اوپر حالت رفعی میں اگر آئے گا ابو، یعنی پیش نہیں آئے گی بلکہ واو کا اضافہ ہو جائے گا ابو۔ اسی طرح اخ سے اخو، ہم سے ہمو، فم سے فو، اور جو ہے ذو، اور وطن سے وہ بالالفی، اگر ان کو نصب دینی ہو، حالت نصبی میں لانا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بالالفی، تو الف کا اضافہ کیا جائے گا، الف لگایا جائے گا، یعنی حرکات فرعیہ استعمال ہوں گی۔ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں،
حرکات فرعیہ کون سی ہوتی ہیں اور حرکات صغیرہ کون سی ہوتی ہیں. یعنی اصل میں جو حرکات ہم دیتے ہیں وہ ہیں زبر، زیر اور پیش. ان کی نیابت میں واو، الف اور یا جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. وَتُجَرُّ بِالْيَاء، اور جب حالت جری میں لانا ہو تو اسے یا سے جو ہے وہ لایا جائے گا زیر کی بجائے. اب یہ اسماء جو ہیں بچوں یعنی پانچوں یا چھ اسماء جو ہیں وہ 3 امور پر سیم ہیں. یعنی 3 قوانین ان کے لیے سب کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یعنی وہ کون سے ہیں؟ ان سب کو جب بھی پیش دینی ہے بحرف الواوی، واو حرف سے دینی ہے، عوضاً عن الضمہ، ضمہ کی بجائے. مثل جاء ابوکا، تیرا باپ آیا. یعنی ابو یہاں پر فاعل ہے اور فاعل کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع. تو یہاں پر اب ہم نے اس کے اوپر اب کے اوپر پیش لگانی تھی ایکچولی. اب چونکہ یہ حالت مفرد میں ہے، اسماء خمسہ میں سے ہے، تو یہاں ہم پھر واو کا استعمال کر رہے ہیں اس کی حالت رفعی کو ظاہر کرنے کے لیے، نیابتاً عن الضمہ. یعنی ضمہ کی بجائے ہم یہاں پر واو کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرا قاعدہ جس میں یہ تمام اسماء خمسہ جو ہیں وہ متفق ہیں، یعنی ان پر سیم تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ہے تنصب بالالف عوضاً عن الفتح. یعنی جب بھی ان کو فتح دینی ہو تو الف سے ظاہر کی جاتی ہے ان کی حالت نسبی. مثل قابلت اباکا، قابلت میں ملا، میں نے سامنا کیا یا ملاقات ہوئی، اباکا تیرے باپ سے. اب یہاں پر دیکھیے ابا کا حالت نسبی میں ہے اور نصب کے لیے الف جو ہے وہ استعمال ہوا ہے فتح کے عوض. قرآن مجید کی آیت میں سے مثال ہے ما کان محمد ابا. ابا جو ہے اس میں با کے بعد الف جو ہے وہ اس کے زبر کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی حالت نسبی کو، نہ کہ یہاں پر ابا لفظ جو ہے وہ کوئی اگر ہم یہ سوچیں کہ تثنیہ ہے یا اس کی کچھ بھی اور کرنے بیٹھ جائیں تصریف یا اس کی گرامر نحو میں، تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور حالت نسبی میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مفرد ہے. اچھا یہ بات میں آپ کو 2 دفعہ کہہ چکی، مفرد ہے بیٹا، یہ یاد رکھیے کہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ اسماء خمسہ جب مفرد استعمال ہوں گے تو پھر ہی وہ اسماء خمسہ کے قوانین ان پر لاگو ہوں گے. اگر وہ مفرد استعمال نہیں ہوں گے تو پھر وہ اسماء خمسہ میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عام اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان پر پھر زیر زبر یا پیش آتی ہے بجائے نیابت میں حرکات کے، یعنی الف واو اور یہ نہیں آئے گی. تجر بالیاء، اور ان کو جر جو ہے وہ یا سے دی جاتی ہے کسرہ کے عوض. مثلا سلمت علی ابیکا، میں نے تیرے باپ پر سلام بھیجا. اب علی حرف جر ہے، حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور ابن کے نیچے زیر لگانے کے لیے ہم نے کیا کیا، چونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے تو ہم نے اس کی نیابت میں یا اس کے عوض ہم نے یا لگا دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاف کی ضمیر جو ہے یہ اس کا مضاف ہے. اسی طرح اخن کی مثال ہے انی انا اخوکا. قرآن مجید میں یہ استعمال ہوئی ہیں الفاظ. تو اخو میں واو جو ہے وہ اس کی حالت رفعی کو ظاہر کر رہی ہے، عوض ہے یہ ضمہ کے. اسی طرح ذو لفظ کی ہم مثال لیتے ہیں حالت رفعی میں جاء ذو مال، مال والا آیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر ذو جو ہے وہ بمعنی صاحب استعمال ہو رہا ہے، اور قرآن مجید سے مثال ہے واللہ ذو الفضل العظیم. ذو، ان دونوں مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں واو جو ہے وہ اس کی حالت رفعی کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح جب ہم نے اس کو ذو کو حالت نسبی میں لے کر آنا ہے تو اس کی وا جو ہے اس میں تنکیس ہو جائے گی اور یہ الف میں بدل جائے گا، یہ زا بن جائے گا. شاہدت ذا مال، میں نے مال والے کو دیکھا. اب یہاں پر الف جو ہے وہ اس کی حالت نسبی کو ظاہر کر رہا ہے.
اسی طرح اگلی مثال ہے سلمت علی ذی مال، علی حرف جر ہے اور اس کے بعد زیر آنی چاہیے تھی اسم پہ، تو ہم نے زال میں تنکیس، جو ذو لفظ تھا اس میں تنکیس کی اور یا کا استعمال کر دیا کسرہ کے عوض۔ اسی طرح فم کی مثال لیجئے۔ فم بیٹا میں لفظ بول رہی ہوں کیونکہ آپ منہ کے معنوں میں لفظ فم سے ہی آگاہ ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب یہ فم اسماء خمسہ میں آتا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی میم کو گرا دے گا، اس کی میم گرے گی تو یہ اسماء خمسہ میں استعمال ہوگا، تو یہ بن جائے گا فو۔ حالت رفع میں دیکھ رہے ہیں آپ، ھذا فوہ، یہ اس کا منہ ہے۔ فو میں واو حالت رفعی کو ظاہر کرے گی، اور اسی طرح رأیت فاہا، تو اس میں حالت نسبی جو ہے وہ الف ہے، یہ بھی اس میں تنکیس ہوئی ہے، الف میں بدل گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری مثال میں نظرت الی فیہ، الی حرف جر ہے، اس کے بعد یہ فی لفظ بچوں خود از خود حرف جر نہیں، یاد رکھیے کہ حرف جر کے بعد تو دوبارہ حرف جر نہیں آنا، تو اس سے مراد کیا ہے، فم ہے، اور میم جو ہے وہ اسماء خمسہ کی وجہ سے گری ہے چونکہ اسم خمسہ میں سے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ حالت جری میں ہے۔ آگے ہم نے ستہ میں سے ایک مثال لی ہے، ھذا حنو زید، یہ زید کا مال ہے، رأیت حنا زید، میں نے زید کا مال دیکھا۔ اب یہ پہلی فائل میں دیکھ رہے ہیں ہم، حنو پیش ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ بچوں یاد رہے کہ حنو جو اسم ہے، جیسا کہ اب میں نے اوپر بتایا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اسماء خمسہ میں آتا بھی ہے یا نہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی میں نے یہاں پر جو مثالیں لی ہیں وہ ایسے مثالیں لی ہیں جن میں ان کے لیے حرکات ظاہریہ استعمال نہیں ہوئیں، فاعلی نسبی یا جری حالت جو ہے، یعنی رفعی نسبی یا جری حالت کے لیے، بلکہ کیا ہے ان پر حرکات صغیرہ ہی ہیں۔ اس پر دونوں ہی حرکات جو ہیں وہ جائز ہیں، یعنی حرکات صغیرہ بھی آ سکتی ہیں اور حرکات فرعیہ بھی، یعنی ہم اس میں فاعلی حالت میں حنو واو بھی لگا سکتے ہیں، مفعولی حالت میں نسبی حالت میں حنا الف بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح جری حالت میں حنی بہنی یا بھی لگا سکتے ہیں، تو اس اسم کے لیے یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ الفیہ ابن مالک جو نحو کی کتاب ہے اس میں نظم کی شکل میں کیا گیا ہے کہ اس میں تنکیس، اس طرح سے تنکیس بھی جائز ہے اور حرکات صغیرہ بھی اس پر آ سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء خمسہ میں کب یہ اسم رہ سکتے ہیں، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جب وہ ان اسماء میں پائی جائیں تو پھر وہ اسم خمسہ بنتے ہیں، اگر وہ نہ پائی جائیں تو پھر یہ بھی عام اسماء کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ان تکون مفردتاً، ضروری ہے کہ یہ تمام اسماء واحد استعمال ہوں، یعنی ابن، اخن، فمن، ہمن اور ذو یہ واحد استعمال ہوں۔ اگر یہ مثنیٰ استعمال ہوں یا جمع، جیسا کہ میں نے آگے ان کی تثنیہ اور جمع لکھی ہوئی ہیں، یعنی ابن سے اگر ابوان آ گیا ہے تو یہ تثنیہ ہے، پھر اس پر تثنیہ کے اعراب آئیں گے، پھر اس پر اسماء خمسہ کے اعراب نہیں آئیں گے، یعنی جب یہ حالت رفعی میں ہوگا تو یہ بنے گا ابوان، حالت نسبی یا جری میں ہوگا تو یہ بنے گا ابوین، تو جب یہ تثنیہ بن جائے تو اسماء خمسہ کی شروط کو پورا نہیں کرتا، تو پھر یہ عام اسماء کی طرح ان کے اعراب جو ہیں وہ آئیں گے، یعنی مثنیٰ اور جمع کے جو اعراب ہوں گے وہی آئیں گے۔ اسی طرح اخن سے اخوان اور اخوین، اور ہم سے ہموان اور ہموین،
اسی طرح جب یہ جمع بن جائیں گے، آبا، اخوتن، اخوان، یہ دونوں جمع ہیں اخن کی، اور احما ہم کی جمع ہے، اور افمام اور افواہ جو ہیں یہ فمن کی جمع ہیں۔ یعنی بچوں جب آپ ان کو اس طرح تثنیہ اور جمع دیکھیں گے تو پھر آپ نے نہیں ان پر اعراب دینے جو ہیں اسماء خمسہ کے، پھر ان پر ان کے تثنیہ اور جمع کے جو اعراب ہوتے ہیں جملے میں جس جگہ یہ آئیں گے وہاں پر وہی اعراب ان کے استعمال ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی جمع کی، یہاں پر حضر الآباء، الآباء پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سمپلی جمع ہے تو حمزہ کے اوپر حالت رفع میں اس کے اوپر پیش بول رہے ہیں، اس میں واو نہیں آ رہی۔ جب یہ مفرد تھا تو اوپر ہم نے مثالوں میں دیکھا حالت رفع میں یہ ابن جو ہے وہ ابو بن رہا تھا، یعنی واو سے اس کی حالت رفع ظاہر ہو رہی تھی۔ اب دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ تکون مصغرتن، کہ یہ اسم تصغیر ہرگز نہ ہو بلکہ مکبر ہو۔ جب یہ تصغیر ہوگا تب بھی یہ اسم جو ہے وہ اسماء خمسہ کے دائرے سے نکل جائے گا، تب بھی اعراب پھر اس پر وہی آئیں گے جو عام اسماء کے ہوتے ہیں جملے میں جس جگہ پر وہ ہو۔ اگر مثال میں نے یہاں پر دو اس اسماء کی بنا کے لی ہے، اب اگر اخ سے اخی ہوتا ہے، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اور ابیٌ، تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ اسماء خمسہ کے اعراب ان پر نہیں آئیں گے بلکہ ان پر حرکات جو ہیں وہ آئیں گی۔ اسی طرح نمبر 3 ہے ان تکون مضافتن، ضروری ہے کہ وہ مضاف ہو۔ اب وہ مضاف دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ ضمیر ہو، ضمیر کے ساتھ مضاف ہو، جیسے ابو کا، ابو ہو، اخو ہو، ہمو ہو، یا پھر کیا ہو؟ اسم ہو، اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے ابو بکر۔ اگر یہ مضاف نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اس پر اعراب جو ہیں وہ اسماء خمسہ کے نہیں آئیں گے بلکہ حرکات صغیرہ آئیں گی۔ اسی طرح اس تیسرے قاعدے کا دوسرا جز یہ ہے کہ یہ مضاف تو ہو لیکن یائے متکلم جو ہوتی ہے اس کی طرف مضاف نہ ہو، اس کے علاوہ مضاف ہو۔ جیسے مثال ہم نے لی ہے احترم اخی۔ اب اس میں دیکھیے بچوں، اخی لفظ جو ہے اس میں یا متکلم ہے، تو ہم نے دیکھیے یہاں پر اعراب جو ہیں وہ اس کی حرکات اصلیہ دی ہیں، یعنی اس پر مقدراً جو اعراب آئیں گے زبر زیر پیش وہی آئیں گے۔ الف واو اور شاء میں جو ہیں ان کی نیابت میں استعمال نہیں ہوں گے، کیوں؟ یہ اس کی شرائط میں سے لفظ باہر نکل گیا۔ اب کچھ شرائط ایسی ہیں بچوں جو خاص ہیں، کس کے ساتھ خاص ہیں؟ صرف 2 اسماء کے ساتھ۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے فو، یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ فو جو ہے یہ بمعنی فم ہے، یعنی لازمی ہے کہ یہ لفظ میم سے خالی ہو۔ کیوں؟ لأن دخول المیم على فو يحولها إلى اسم مفرد وليس اسم من الاسماء الخمسہ، وہ اس کو اسماء خمسہ میں پھر نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ ایک عام اسم مفرد کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلی ہے ہمارے پاس شرط، وہ ہے ذو کے حوالے سے۔ ذو کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صاحب کے معنوں میں استعمال ہو۔ اگر یہ صاحب کے معنوں میں استعمال ہوگا تو پھر ہی یہ اسماء خمسہ میں سے ہوگا، اگر نہیں تو پھر یہ بھی ایک عام اسم کے طور پر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ مضاف ہو اسم ظاہر کی طرف،
جیسے ہم نے اوپر مثال پڑھی تھی ذو الفضل العظیم، اسم ظاہر ہے. اسی طرح ذو مال، یہ ہم نے مثالیں دیکھی تھیں، تو یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف بنتے ہیں. تو بچوں یہ شرائط جو ہم نے پڑھی ہیں، اگر یہ تمام شرائط پائی جائیں گی ان اسماء میں تو پھر ہی ان پر اسماء خمسہ کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کیا ہے، پھر عام اسماء پر جو عمل ہوتا ہے جملے میں وہی ان پر عمل ہوگا، یعنی وہی ان پر اعراب آئیں گے. تو بچوں مختصراً ہم نے اس کی کون کون سی شرائط پڑھی ہیں. ان تکون مفردتاً، ضروری ہے کہ یہ مفرد ہو. دوسری بات ان تکون مکبرتاً، ضروری ہے کہ یہ مکبر ہو، یعنی اللہ تکون مصغرتاً، کہ یہ اسم تصغیر نہ ہو. اب بچوں آپ کو کیسے پتہ چلے گا اسم تصغیر ہے یا مکبر ہے؟ تو بیٹو میں نے آپ کو کلاس میں کافی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ فعائل کا وزن جو ہے وہ اسم تصغیر کا وزن ہے. اسی طرح آپ کو اوزان یہ بتائے تھے. تو جو جب یہ ان اوزان پر اسماء آئیں گے تو وہ مصغر ہوں گے، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ اس میں سے اسماء خمسہ میں سے خارج ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے تیسری شرط کون سی پڑھی ہے، وہ ہے کہ یہ مضاف ہو. مضاف یہ ضمیر کی طرف ہو سکتا ہے یا اسم کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن یہ مضاف جائے متکلم کی طرف نہیں ہوگا. اگر جائے متکلم کی طرف ہوگا تو پھر بھی یہ اسماء خمسہ میں شامل نہیں ہوگا. اور پھر ہم نے اینڈ میں 2 شروط ایسی پڑھیں جو ان تمام اسماء خمسہ کے بارے میں تو نہیں، بلکہ صرف ایک ہے فو کے بارے میں کہ وہ خالی ہوگا میم سے، اور دوسری ہے ذو کے بارے میں کہ وہ مضاف ہوگا اسم ظاہر کی طرف. تو یہ ہے بچوں ہمارا آج کا ٹاپک. اسے میں نے بہت زیادہ تفصیل سے اس لیے نہیں بتایا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلاس میں ہم نے اسے تقریباً 3 دن لگائے تھے ٹاپک کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں. تو اب امید ہے آپ کی ریویژن بھی ہو گئی ہوگی. لانگ کویسچن کی حیثیت سے آپ کے سامنے بھی یہ کویسچن آ گیا. اب آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بیٹے آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے، مجھے بتا دیجئے، میں وہ آپ کو سمجھا دوں گی وہ جو بھی آپ کو اس میں کنفیوژن ہوگی. اب انشاءاللہ ہم کل اگلا لانگ کویسچن کریں گے. تو بچوں آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح ساتھ ساتھ یاد کر لینا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے آپ کیا یاد کر رہے ہیں. تو مجھے پچھلے لیکچرز میں سے ابھی تک سوائے ایک بچے کے اور کسی کا فیڈ بیک نہیں آیا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے تیار کر کے اچھے سے اس کا فیڈ بیک دیں گے. ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ کل ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.